بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پی ٹی آئی میں کچھ قانون دانوں نے یہ مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور ایم ڈبلیو ایم متحدہ وحدت مسلمین میں جوائن کرنے سارے آزاد ارکان تو شاید وہ اسپیشل سیٹ حاصل کر لیں گے، لیکن یہ اس میں بہت زیادہ قانونی رکاوٹیں ہیں، ممکن ایسا نہ ہو۔ بہرحال تحریک انصاف نے جماعت اسلامی اور متحدہ وحدت مسلمین میں شامل ہونے کی جو بات کی تھی، وہ بات تو اب درمیان میں رہ گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم نے الگ الگ الیکشن لڑے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کر سکتے، یعنی ان کا بوجھ وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان قربت پیدا ہونے کا جو امکان نظر آ رہا تھا، وہ میرا خیال اب ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں تاریخ کا یہ جائزہ لینا پڑے گا کہ ماضی میں تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہی ہیں دونوں جماعتوں میں۔ دونوں جماعتیں خیبر پختونخوا میں مخلوط حکومت کا حصہ بھی رہی ہیں۔ 2008 میں مل کر انتخاب کا بائیکاٹ کیا، عمران خان اور قاضی حسین احمد نے مل کر تحریک چلائی، اور 2013 میں خیبر پختونخوا میں دونوں جماعتوں نے حکومتی اتحاد کامیابی سے چلایا۔ 2018 کے بعد تعلقات میں تناؤ آیا۔ سراج الحق تحریک انصاف کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، قرضوں پر قرضے لے کر ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے الزامات لگائے۔ عمران خان نے بھی سراج الحق کے خلاف سخت بیانات دیے اور کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا بند کر دیں۔ 2008 کے عام انتخابات سے قبل آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ APDM کی جماعتوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، تاہم بعد ازاں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت باقی جماعتوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا تھا، اور صرف تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے نہ صرف مل کر بائیکاٹ کیا، بلکہ عمران خان اور امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے ملک بھر میں بائیکاٹ کے حوالے سے مل کر جلسے بھی کیے۔ سن 2013 کے انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک بار پھر اتحاد ہوا، اور سراج الحق خیبر پختونخوا کی حکومت میں وزیر برائے محکمہ خزانہ عنایت اللہ خان کو بھی وزیر کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے بعد مابین حکومتی اتحاد 5 سال تک جاری رہا، تاہم سراج الحق کی جانب سے جماعت اسلامی کی امارت سنبھالنے کے بعد 2014 کے انتخابات میں تنقید اور 2018 کے انتخابات متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے لڑنے کے بعد تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 2014 میں جب سراج الحق نے عمران خان کو دھرنوں کی بجائے نواز شریف کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ملک کے مسائل حل کرنے کا بیان دیا، تو عمران خان سیکھ پا ہو گئے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ سراج الحق وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا بند کر دیں۔ 2018 میں جب مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا، تو عمران خان نے سراج الحق پر شدید تنقید کی۔ سراج الحق نے 2018 کے انتخابی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ضلع دیر آ کر مجھ سے کہا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کیوں کیا، جس پر میں نے جواب دیا کہ مولانا فضل الرحمان کرپٹ ہیں، نہ نیب زدہ ہیں، اور نہ ہی ان کا نام پاناما لیکس میں ہے۔ آپ نے تو سارے لوٹے جمع کیے ہیں، آپ خواہ ان لوٹوں کے ذریعے تبدیلی اور انقلاب لائیں گے۔ سراج الحق کے تحریک انصاف کی وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومتوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایک ہو جائیں؟ بے شک پی ٹی آئی کا ووٹ بینک زیادہ ہے جماعت اسلامی سے، لیکن اس الیکشن میں
اگرچہ جماعت اسلامی کو ناکامی ہوئی ہے لیکن اس کے ووٹ بینک میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، پہلے سے تو بہت اضافہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں بعض جگہوں پہ تو 4 گنا اضافہ ہوا ہے، بعض جگہ پہ کم. یہ الیکشن کمیشن کے جو راہرو ہیں انہوں نے کم دکھایا ہے بعض جگہ. لیکن جیسے میاں اسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک زیادہ تھا، لیکن جب وہ فارم جو بنایا گیا 47 اس میں کم دکھایا گیا. ایک لحاظ سے تو بالکل بات واضح ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الیکشن میں جماعت اسلامی نے کی کارکردگی اگرچہ کوئی مثالی نہیں تھی، ناکامی ہی ناکامی اس کے حصے میں آئی، لیکن اس کے ووٹ بینک میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. تو لہذا جماعت اسلامی ایک بالکل دینی جماعت ہے، ریڈیکل جس کو کہتے ہیں وہ جماعت ہے جو پختہ عقائد پہ یقین رکھتی ہے، جو ایک ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی حامی ہے. وہ پی ٹی آئی جیسی ایک سیکولر جماعت کا کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں، جس کا لیڈر تو اگرچہ بات کرتا ہے کہ مدینہ کی ریاض قائم کریں، لیکن وہ مدینہ کی ریاض قائم کرنے کی کوئی بات بھی عملی طور پر نہیں کر سکے، اس لیے وہ ایک نعرے کے طور پر اسے یوز کرتے رہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کی پوری صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور اس کا یہ ایک مشن ہے جس میں لوگ شامل ہیں، اور لوگ جماعت اسلامی کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی صحیح راہ کی طرف لے جائے گی. لیکن افسوس ہے کہ اس کو اتنا ووٹ بینک نہیں ملتا جس سے وہ تبدیلی لا سکے. کاش کے متناسب نمائندگی ہوتی تو جماعت اسلامی کی ایک معقول تعداد اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوتی، اور اس وقت وہ اچھی پوزیشن میں ہوتی. بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کسی وقت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد ہوگا. شکریہ.